الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال جل وعلا فی سورۃ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج ہم انسان اس زندگی کو بہترین زندگی تصور کرتے ہیں جو با مقصد بے مقصد کوئی زندگی گزار رہا ہو تو وہ گویا کہ ویسٹ کر رہا ہے اپنی ساری انرجیز، جو بھی اللہ نے اسے ریسورسز دی ہیں، بے مقصد زندگی گزار۔ قابل انسان وہ ہے جو با مقصد زندگی گزارتا ہے، کوئی زندگی میں وہ اپنے آئیڈیل کو، نصب العین کو، کوئی ڈیسٹینیشن ہو جو وہ اپنے ذہن میں سیٹ کر لیتا ہے، پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ اسے کامیاب انسان تصور کیا جاتا ہے۔ انسان کا اصل مقصد ہے کیا؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کا صحیح مقصد تو وہی بتا سکتا ہے جو اس کا بنانے والا ہے۔ آپ اور میں کوئی ادارہ، کوئی انجمن، کوئی جماعت، کوئی بھی شے بناتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہوتا ہے، بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کے بنانے کا، پیدا کیے جانے کا مقصد بتلایا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا اس لیے کیا، اس کا مقصد یہ ہے۔ اب انسانوں میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کو بھی نہیں مانا۔ جب وہ اللہ کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو اللہ کی بتائی ہوئی بات بھی وہ مانتے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم بھی انہی میں شامل ہیں الحمدللہ، کہ ہم اللہ کو اپنا اور اس کائنات کا خالق تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارا مالک ہے جو اوپر آسمانوں پر بیٹھا، ہم تسلیم کرتے ہیں، وہی ہے اس کائنات کا بنانے والا۔ اس اللہ نے ہمارا مقصد ہمیں بتلایا کہ دیکھو، تمہیں میں نے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، کیوں؟ سمجھ لو یہ ہے تمہارا مقصد۔ قرآن مجید کے دو مقامات، پہلا تو سورۃ بقرہ، اس کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔
اپنے مالک کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے بنایا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید تھوڑا بہت بھی جنہوں نے پڑھا ہے ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا، جتنے بھی رسولوں کا ذکر کیا، ہر رسول نے اپنی قوم کو جا کر دعوت کس چیز کی دی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ، یہ مقصد ہے تمہارا۔ اور سورۃ زاریات میں تو بہت ہی کلیئر، کرسٹل کلیئر، کیٹاگوریکلی اللہ نے واضح کر دی بات، وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں بنایا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں مقصد بتلایا ہے کہ میری عبادت کرو، آیا کہ ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ہم ذرا سمجھیں، جائزہ لیں، کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو بامقصد طریقے پر گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ اس مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مقصد کیا ہے؟ دوبارہ تازہ کریں ذہن میں، اللہ کی عبادت، یہ ہے زندگی میں انسان کا مقصد۔ اب ہم سمجھیں کہ ہم یہ مقصد پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ عبادت کا تصور اپنے ذہن میں سب سے پہلے تو ذرا واضح کرے کہ آپ اور میں عبادت سمجھتے کسے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جب بھی ذکر ہو اس کا، اللہ کی عبادت کا، تو جو چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ یہ نماز ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اور روزہ ہے، یا ذکر اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، کچھ بزرگوں کے بتلائے ہوئے وظیفے ہیں۔ ہمارے ذہن میں عبادت کا یہ تصور ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عبادت سے مراد یہ عبادت کا نظام جو اللہ نے دیا ہے چند طور طریقوں کی شکل میں، یہ ذہن میں آتا ہے۔ اگر اسی کو ہی صرف عبادت مان لیا جائے تو یہ عبادت، قرآن کی تلاوت، نماز کا پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یا اس طرح کی اور چیزیں، یہ انسان دن میں کتنی دیر کر لیتا ہے؟ آپ میکسیمم اس کے لیے کوئی کیلکولیشن کریں گے تو 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے انسان گویا کہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھ لیں، کچھ اس نے تلاوت کر لی، کچھ بیٹھ کے اللہ کے ذکر اذکار کر لیا۔ اس عبادت کے کرنے میں 24 گھنٹے میں سے صرف 2-2.5 گھنٹے اتنے صرف ہوتے ہیں۔ تو 24 میں سے جو باقی 20 گھنٹے ہیں، 21 گھنٹے ہیں، اس میں پھر کیا کیا جائے؟ عبادت تو صرف 2-3 گھنٹوں میں ہوتی ہے، اور باقی 21 گھنٹوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں جو عبادت کا تصور ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ ہمیں صحیح معنوں میں پتہ نہیں ہے کہ عبادت کا تقاضا کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کے معنی کیا ہیں، عبادت کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ کس قسم کا جذباتی لگاؤ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، وہ محو ہو گیا۔ اس لفظ عبادت کو پہلے سمجھیں۔ عربی زبان کا یہ جو لفظ عبادت ہے، اس کو اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے غلامی۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو۔ غلامی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اطاعت، آپ نے بات ماننی ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی غلامی کرو، ایک ہی مطلب۔ اور اللہ کی غلامی سے مراد 24 گھنٹے، دن میں، رات میں، ہر وقت، ہر کیفیت میں، ہر معاملے میں، ہر لمحہ، ہر پل،
ہر لحظہ، ہر آن، ہر وقت بات کس کی ماننی؟ اللہ کی۔ غلامی کس کی کرنی؟ اللہ کی۔ ایک اور چیز بھی یہاں ایڈ کر لیں کہ یہ جو صرف بات ماننا ہے، صرف اطاعت کرنا، صرف غلامی کرنا بغیر محبت کے، یعنی آپ کہا تو مان رہے ہیں اللہ کا، ٹھیک ہے، آپ نے جھوٹ بولنا تھا، آپ نے نہیں بولا، یا آپ نے کوئی اور کام تھا اپنے کاروبار میں، جھوٹی قسم اٹھانی پڑ رہی تھی، آپ نے نہیں بولی، قسم نہیں اٹھائی آپ نے، یا اس طرح کا کوئی اور کام، اللہ کا حکم آپ نے مانا تو صحیح، لیکن آپ کو اندر ہی اندر دل میں کو بہت زیادہ نفرت بھی ہے کہ یہ کیسے معاملہ ہو، یہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر اللہ کی بات مانیں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ دل آپ کا اس پہ راضی نہیں ہے، دل تنگ ہے، تو وہ آپ کا بات ماننا بھی عبادت شمار نہیں ہے۔ وہ جو منافقین کا طرز عمل تھا، اللہ کے رسول کی بات ماننا تو مجبوری ہو جاتی، بات مان لیتے تھے لیکن دل سے آمادہ نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے۔ یہ جو لفظ عبادت ہے، اس کو آپ بول سکتے ہیں صرف بات مان لینے پر ہی، صرف اطاعت کسی کی کر لینا، صرف کسی کی غلامی کر لینا، یہ بھی لفظ عبادت میں اس کا مفہوم ہے، لیکن اللہ کی عبادت یہ اس وقت لفظ بنے گا جب اس میں محبت بھی شامل ہو جائے۔ اللہ کی غلامی کرنا محبت کے ساتھ، اپنے گلے میں گویا یوں سمجھ لیں کہ غلامی کا ہم نے پٹا ہے جو ڈالا ہوا ہے، اللہ کی غلامی کا، اور ہم خوش ہیں اس پر کہ ہم اس اللہ کے غلام ہیں، ہم ادھر موو کریں گے جدھر اللہ کا حکم ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ علامت بتائی ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہے، اللہ سے بڑھ کر انہیں محبت اور کسی سے نہیں، اور یہی بلکہ اللہ ہی کی محبت تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی محبت۔ اللہ کا تعارف کروانے والا کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورۃ احزاب میں اللہ کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اللہ نے یوں بتلائی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے خود بتلایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اور دنیا میں موجود تمام لوگوں سے۔ یہ دو محبتیں ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ دراصل ایک ہی محبت ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ اللہ کی بات ماننا محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ ہے اللہ کی عبادت، اور یہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے 24 گھنٹے، ساری زندگی تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرو، میری غلامی کرو محبت کے ساتھ ساری زندگی۔ اور بلکہ سورۃ حجر کی آیت کے مطابق اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی ہی غلامی کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے۔ جب تم پر موت آئے تو کیفیت یہ ہو کہ تم اللہ کی غلامی کر رہے، اللہ کی فرما برداری کر رہے، اللہ کی اطاعت کر رہے، محبت کے جذبے سے۔ ہم خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ تو نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی، ہمیں اپنا غلام بنا لیا۔ بادشاہ کا احسان ہوتا ہے نا کہ کسی کو اپنی غلامی کے لیے چن لے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شنا سزو کہ بخدمت بداشتت، تو بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنی غلامی کے لیے چن لیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں توفیق دی اپنا غلام بننے کی، وگرنہ کتنے ہی دنیا میں لوگ ہیں، آلموسٹ 8 بلین ہیں، وہ کتنے جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو اپنا خالق نہیں مانتے، اپنا مالک نہیں مانتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے غلام نہیں ہیں۔
پہلی بات تو یہ ذہن میں واضح کر لیں کہ ہم ہیں اللہ کے غلام۔ اچھا، غلامی کو بھی ہم آج چونکہ غلامی کا دور ہی نہیں ہے تو ہم غلام کی حیثیت کا تصور اپنے ذہن میں واضح نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں اس وقت غلام کو دیکھ نہیں سکتے کہ غلام کیسا ہوتا ہے، مالک کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ غلامی کا دور رہا نہیں، ڈائریکٹ سلیوری ختم ہو گئی۔ آج تو ہمارے سامنے لے دے کے ایک تصور بچ جاتا ہے نوکر کا، ملازم کا، جو ہم ہائر کر لیتے ہیں، امپلائی۔ لیکن غلام وہ تو کسی درجے میں امپلائی والا تو تصور ہو نہیں سکتا، بلکہ دو تین باتیں تو آپ سمجھ لیں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اسی کمپیریشن میں، کہ جو آپ نوکر رکھتے ہیں، جو آپ ملازم رکھتے ہیں، اس کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں، آپ اس کو اس کی جیڈیز بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے کام ہیں، یہ آپ نے کرنے، ہم آپ کو ملازم رکھ رہے ہیں، آپ کو نوکری دی جا رہی ہے، یہ آپ نے کام کرنے، اور اس کا موازنہ غلام سے کریں۔ غلام جو ہوتا تھا اس کا کوئی ایک، کوئی دو، کوئی تین کام اسپیسیفکلی ڈکٹیٹ نہیں پہلے کیے ہوتے تھے کہ یہ غلام نے تو بس یہی دو کام کرنے، ایسا نہیں۔ غلام نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس کا اس کا مالک حکم دے، ہر وہ کام۔ تو آپ تصور میں لائیں، آپ نوکر کو ہر کام نہیں کہہ سکتے، اس سے ریلیٹڈ کو جو دو چار کام ہوں گے وہی آپ کہیں گے۔ غلام اس کی کوئی جیڈیز نہیں ہے، اس کی کوئی اسپیسیفک ڈیوٹیز نہیں ہے، جو بات اس کے مالک کے حکم سے نکلے گی اس نے بجا لانا ہے، اس نے اس پر عمل کرنا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس پس منظر میں اس بات کو ذہن میں رکھتے جائیں۔ یہ جو میں غلام کی بات کر رہا ہوں آپ کو ویسے ہیپوتھیٹیکلی بتا نہیں رہا کہ غلام کیسا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ ہم سوچتے جائیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، جو فرمان مالک دے گا غلام نے اسے ماننا ہے۔ اور دوسری چیز، ملازم کی تو کوئی ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں، کوئی طے کرتے ہیں آپ اسے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد وہ آرام کرے گا جو بھی کرے۔ غلام کے کوئی ڈیوٹی آرز نہیں ہوتے۔ غلام کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ یہ 10 گھنٹے کام کرے گا، 12، وہ تو 24 گھنٹے کا غلام۔ اس کا مالک چاہے اسے سونے دے، اس کا مالک چاہے اسے آرام کرنے دے، چاہے نہ کرنے دے، اس کی مرضی ہے، مالک کی مرضی۔ تیسری چیز، ملازم جب مقرر کردہ ڈیوٹی آرز کے اندر اپنا طے کردہ کام کر لے تو اجرت اس کا حق ہے، لازماً آپ نے اس کو دینی۔ لیکن غلام 24 گھنٹے کام کر کے جو بھی مالک کہے، جو بھی اس کا آقا کہے، وہ سارے کام کرنے کے بعد بھی غلام کا کوئی حق، وہ مالک کی مرضی ہے، جو بھی اسے مالک دے گا وہ مالک کا فضل ہوگا، مہربانی ہوگی، اسی کا احسان ہوگا، غلام کا کوئی حق نہیں۔ 24 گھنٹے اس کی اطاعت کرنے کے بعد بھی اس کا۔ اب اس غلام کے تصور کے ساتھ میں اور آپ اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں کیفیت، آیا کہ ہم اللہ کی غلامی کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ 24 گھنٹے اللہ کا حکم مانیں، اور اس کے بعد بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ مالک کا فضل ہے، کوئی میرا حق۔ اور سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو ہم غلامی کرتے ہیں اللہ کی، ہم کوالیفائی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں اس عبادت کو، اس غلامی کو۔ سب سے پہلے آپ لے لیں، یہی نماز ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے، بلکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی تو عظیم اکثریت دیہاتوں میں بستی ہے۔ میں خود چونکہ دیہات سے ہوں، دیہاتی لوگوں میں نماز کا اور جمعے کا کوئی تصور نہیں۔ خال کہیں کسی مسجد کے اندر دیہات کی آپ پڑھتے ہوں، وگرنہ موسٹلی دیہاتوں میں تو وہ جو اپنے کام کاج ہیں اسی میں مشغول ہیں، اسی میں مصروف ہیں۔ پرسنٹیج آپ لگائیں تو 10 سے 20% بھی نہیں ہوں گے دیہاتی جو یہ نمازیں اور جمعہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ باقی رہ گئے یہ ہمارے جو ہم شہر میں لوگ اب رہ رہے ہیں، ان کی نماز کی کیفیت، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کی چیز۔ اور اس کے علاوہ روزہ
اچھا، اس کو بھی یوں سمجھیں کہ یہ جو اللہ نے عبادات کا نظام دیا ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ دراصل یہ نظام دینے کی حکمت اور مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو قائم رکھ سکیں جو مقصود ہے، جو اصل انسان کا مقصد ہے۔ اس کا قائم رکھنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ انسان کے دل میں، انسان کا اپنا، یہ کتنے نفسانی تقاضے موجود ہیں اس کے اپنے اندر، اور معاشرے کے اندر پھر چیزیں ہیں کہ جو انسان کو برائی کی طرف ترغیبات لے جاتی ہیں۔ اللہ کی غلامی پر خود کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عبادات کا نظام دیا کہ لوگ اس نظام عبادت کے ذریعے سے خود کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور وہ جو عبادت اصل مقصد ہے اسے حاصل کریں۔ نماز انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری غلامی کر رہے ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں اور تیری غلامی کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ غلامی کا اپنا عہد ہے جسے ہم تازہ کر رہے ہیں۔ دن میں 5 نمازیں اللہ نے دی ہیں تاکہ بار بار تم خود کو یہ یاد دلاؤ کہ تم اس دنیا میں آزاد نہیں ہو، شتر بے مہار نہیں ہو، کلی اور خود مختار نہیں ہو۔ یہاں صبح کی نماز، ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، فجر کی اذان، اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ نے بلایا ہے کہ یہ اپنی نیند چھوڑو، یہ جو بڑی مزیدار میٹھی میٹھی نیند سو رہے ہو، چھوڑو، اٹھو، اللہ کے سامنے آؤ، اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھو، خود کو یہ احساس دلاؤ کہ تم اس دنیا میں اپنی مرضیاں کرنے نہیں آئے، تمہارا ایک مالک ہے، تم نے جس کی بات ماننی ہے۔ آؤ، خود کو یہ یاد دلاؤ، دن کا آغاز اس سے کرو، خود کو احساس دلاؤ کہ میں سارا دن اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، میرا تو ایک مالک ہے، میرے گلے میں تو غلامی کا پٹا ہے، اس مالک کے ہاتھ میں۔ 4 رکعتیں صبح آ کر پڑھنی ہوتی، 4 دفعہ خود کو یہ احساس دلانا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے دنیا میں آپ جاتے ہیں، کوئی بھی دھندا، کوئی بھی کاروبار آپ کریں گے، ظہر کے وقت پھر آ جائیں، پھر سجدہ کریں، پھر زمین پہ ماتھا ٹیکیں، خود کو یاد دلائیں کہ میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، میرا ایک مالک ہے، اپنے عہد کو تازہ کریں۔ پھر مغرب، پھر عشاء، یہ تو پے در پے نمازیں آ رہی ہیں، خود کو یہ یاد دلاؤ، نماز اس طرح سے پڑھو تمہیں احساس ہو کہ اللہ نے نماز دی اسی لیے۔ آج نماز کی افادیت کیوں ہم کھو بیٹھے، اس کا فائدہ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے نماز کو یہ اللہ کی عنایت سمجھا ہی نہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز دی، ہم تو اسے ذمہ داری سمجھ کے ادا کر دیتے۔ فوائد کیسے حاصل ہو نماز؟ اللہ کا کتنا بڑا گفٹ ہے۔ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز دی ہے، فریضہ جب فرض کیا ہے، تو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے، وہاں بلا کے یہ تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ ہے اللہ کا۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں، اللہ اگر یہ نماز کا نظام نہ ہوتا تو ہم تو کھو جاتے، گم ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ہم گم ہو چکے، نماز کی افادیت ہے نہیں، نماز ہمیں کچھ سکھاتی نہیں، پڑھ تو رہے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر کلمات، لیکن پتہ ہی نہیں ہم رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھ کے جاتے ہیں لوگ، اور وہی اسی طرح کاروبار کے اندر معاملات ہیں، بددیانتی ہے، غلط بات کی جا رہی ہے، اسی طرح بلیک مارکیٹنگ ہے، اسی طرح وہ غلط حلف اٹھائے جا رہے ہیں، اپنا مال بیچ رہے، اور طرح طرح کی بددیانتی ہیں۔ نماز پڑھ کے، ابھی نماز پڑھ کے گئے، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، کیا اثر ہوا؟ نماز تو اس لیے تھی، سجدہ کرنا تو اس لیے تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی، ایک مالک ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، اس طرح آپ نے کام کرنا ہے۔ سجدے کا آپ کو تو فائدہ، مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندھری کا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی۔ یہ جو نقش تھا بندگی کا ہمارے ماتھے پہ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا غلام ہے، ماتھے پہ نقش تھا میرے،
اب وہ جو سرکشی تھی میرے اندر سے اٹھ رہی تھی بار بار بغاوت اللہ کے خلاف، اس نے میرے اس نقش کو دھندلا کر دیا، یہ دھندلا ہو گیا۔ آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں، زمین پہ ماتھے کو رگڑیں، اس کو پھر سے تازہ کریں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی میں نے۔ سجدہ کرنا تو اس لیے تھا، نماز تو اس لیے دی گئی تھی، اور پھر اسی طرح روزہ ہے، کیوں دیا روزہ؟ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، یہ عبادت اس لیے دی۔ پورا مہینہ روزہ رکھا ہوتا ہے، آپ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، کس کے حکم کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھا پی نہیں رہے، کیوں نہیں کھا؟ کس نے منع کیا؟ مالک نے منع کیا ہے، میرے رب نے منع کیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا۔ پورا ایک مہینہ یہ ورکشاپ اللہ کرواتے ہیں، پورا ایک مہینے کی ٹریننگ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود اس کو بتلایا ہے، جس آیت میں حکم ہوا ہے روزے کی فرضیت کا، اس آیت کا آخری ٹکڑا تو یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، بچنے کی روش آ جائے تمہارے اندر۔ یہ عبادت کا نظام تو اس لیے۔ اور پھر اسی کے ساتھ زکوٰۃ، یہ اللہ نے عبادت فرض کی ہے، جو صاحب نصاب و زکوٰۃ دے، کیوں؟ تاکہ مال کی محبت دل سے نکلے، مال کی محبت ختم ہو۔ زکوٰۃ دو اللہ کی راہ میں، صدقات کرو، انفاق کرو، تمہیں احساس ہو کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے میرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور پھر اسی طرح حج ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہی جمع ہو جاتی، مال کا خرچ کرنا بھی جمع ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھی جمع ہو، ساری چیزیں۔ یہ عبادات کا نظام تو اس لیے تھا کہ تم ان کے ذریعے سے وہ جو اصل عبادت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اسے قائم رکھ سکو، اسے اپنی زندگی میں برابر، وہی تو مقصد ہے تمہارا، تاکہ تم اسے حاصل کر سکو۔ ہمیں وہ اصل مقصد یاد ہی نہیں رہا، اور یہ جو عبادات کا ایک نظام تھا، اسی کو اصل عبادت سمجھ کر ہم نے اسے ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہ ہماری جیڈیز ہیں، بس یہ پوری کرنی ہے۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی 24 گھنٹے کی غلامی ہے، ہر معاملے میں، ہر کیفیت میں، ہر لحظہ اور ہر آن اللہ کا حکم ماننا ہے، یہ ہے مطلوب، یہ ہے اللہ کی عبادت جس کا اللہ تقاضا کر رہا ہے۔ اب آپ یہ اس چیز کو، اس تصور کو ذہن میں بٹھا کر کہ اللہ یہ غلامی کا تقاضا کرتا ہے، اللہ نے ہمیں مقصد ہی یہ بتلایا ہے، عبادت، ہر وقت کی غلامی، ہر معاملے میں اسی کا حکم ماننا، ہر کیفیت میں اسی کی بات کو پیش نظر رکھنا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر، کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس طرح سے اللہ کی غلامی اس طرح سے ہم کر رہے ہیں مخلص؟ جیسے میں نے سورۃ زمر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی کرو عبادت مخلصین لہ الدین، اسی کے ساتھ اپنی اطاعت کو خالص کر کے، اطاعت غلامی صرف اللہ کی، اللہ کو تو مطلوب ہی یہی ہے۔ آپ اور میں اگر بعض معاملات میں اللہ کی اطاعت کر لیں، اللہ کی غلامی کر لیں، اللہ کی بات مان لیں، اور بعض معاملات میں اللہ کی اطاعت نہ کریں، اللہ کی بات نہ مانیں، تو اللہ کو تو ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ کا تو حق ہے ہم پر، اللہ تو مالک، ہم نے تو جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ سے تو وعدہ تو یہی کیا ہے کہ ہم تیری غلامی کریں گے۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا، اب آپ کی مرضی ختم، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، آپ نے یہ جو شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول، اب آپ کی مرضی ختم، اب آپ نے تو غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اب آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ وہ آسان کام تو نہیں ہے۔ اقبال فرماتے چومی گویم کے مسلمانم بلرزم،
کہ دانم مشکلات لا الہ را، خود کو جب میں مسلمان کہتا ہوں، اللہ کا غلام کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس کے تقاضے اتنے ہیں، یہ کو غلامی مشکلیں اتنی ہیں۔ آپ کے اور مجھ پر بھی کبھی یہ غلامی گراں گزری؟ نہیں گزری۔ ہم تو بڑے خوش، بڑے مطمئن۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں غلامی کا وہ تصور ہے ہی نہیں، اپنے مالک کے ساتھ وہ نسبت، وہ ذہنی اور قلبی تعلق ہم بنا ہی نہیں سکے کہ وہ رب ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ ہمارے پیش نظر وہ چیز اس طرح سے ہے ہی نہیں۔ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، اللہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، لیکن غلامی اس کا آپ تجزیہ کر لیں، میں تجزیہ کر لوں۔ کیا ہمارے گھروں میں یہ جو اللہ کا حکم ہے، ہمارے مالک کا حکم، اس کے دیے ہوئے حکم کے مطابق حیا پر مبنی ستر و حجاب والے احکامات ہیں ہمارے گھروں میں؟ اسی طرح ان پہ عمل ہو رہا ہے؟ معاشرہ عکاسی کرتا ہے نا گھروں کی، معاشرہ مشتمل ہوتا ہے گھرانوں پر۔ یہ خاندان اور گھرانے ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، خاندان اور گھرانہ مضبوط ہو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر، خاندان کے اندر جو چیز ہوتی ہے معاشرے میں وہی چیزیں آتی ہیں۔ معاشروں سے مل کر، یہ خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، کہ اوپر سے تھوڑا ٹپک آتا ہے، آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑتا نا یہ معاشرہ۔ تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں عورتوں اور مردوں کا لباس وہ اسی طرح ساتر ہے جس طرح محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا والا معاملہ یاد رکھیے، یہ تہذیب کی بنیاد ہے، کسی بھی سماج کی بنیاد ہے، بلکہ ایمان کی بھی بنیاد کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تو جو چاہے کر، اللہ کو کوئی پرواہ۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہے، اس کا سبب بننے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے تھے ہم نے نافذ کیے گھروں میں، معاشرے میں تو وہی چیز نکلتی ہے جیسی گھروں میں ہوتی ہے۔ معاشرے کا نظام کیا ہے سماج کا؟ اور پھر اسی طرح ہم دیکھیں، آیا کہ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں ان میں اللہ کے احکامات ہم مانتے ہیں، اللہ کی غلامی ہم کرتے ہیں اس طرح سے؟ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ذاتی کردار پر آ جائیے کہ میرا اور اپنا ذاتی کردار اسی طرح ہے، اس 6 فٹ کے بدن کو میں نے اللہ کی غلامی میں دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی کتنے نشانی ہیں؟ 3 نشانی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ہم میں سے سب کو پتہ ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے۔ پہلی، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا کیا کرے گا؟ چھوٹی بات کر دے گا، جھوٹ بول دے گا۔ آج مسلمان، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے جو بھی سرکلز ہیں، سچ کتنا ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے صحابہ کرام کے درمیان، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ مومن ہو، بخیل ہو، مال نہ خرچ کرتا ہو، کنجوس ہو؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ممکن ہو جاتا ہے، یہ کیفیت مزاج کی بات ہے، کنجوسی والا ہوتا ہے مزاج۔ پھر صحابہ نے پوچھا دوسرا سوال، ایکون المؤمن جبانا، اللہ کے رسول مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن ہو اور ڈرتا ہو؟ آپ نے اس پہ بھی فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہوتے ہیں، یہ بھی طبیعتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے دل اتنے نہیں ہوتے دلیر۔ تو پھر تیسرا سوال صحابہ نے پوچھا، ایکون المؤمن کذابا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن ہو جھوٹ بول، آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن۔ کتنا بڑا حکم، ایمان کی نیگیشن۔ آج یہی ایک چیز دیکھ لیں، اللہ کی غلامی تو اللہ کا غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
دوسری چیز، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کر دے۔ اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں، جو وعدہ وفا نہیں کرتا، کوئی ایمان دین ہی نہیں ہے اس شخص کا، اور کیا بات کریں گے آپ اس کی۔ آج مسلمان ہے، اللہ کا غلام ہے، میں آپ کو وہ باتیں بتلا رہا ہوں جس سے گویا کہ ایک اللہ کا غلام باغی ہو رہا ہوتا ہے، جن کاموں سے میں وہ گنوا رہا ہوں کہ آج ہم کلیم تو کرتے ہیں اللہ کی عبادت کا، اللہ کی غرینر بھر بھر کے دعاؤں کے بھیجے جا رہے ہیں ادھر فلسطین، پتہ نہیں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سنتا ہے دعائیں۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کتنے کوئی جس سے بھی ملو، لوگ بہت سارے ملنے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں دعائیں نہیں سنی جا رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں دعائیں سنی جا رہی۔ آپ کو نہیں پتا کہ دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ میں بتا دیتا ہوں، قرآن تو بتا رہا ہے، قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی آپ کی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مومن کے اندر فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا یہ بھٹک جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے راستے میں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ وما دعاء الکافرین، کافرین کا پکارنا، دعائیں کرنا، ضلال، ختم، راستے میں ہی کھو گئی، گم ہو گئی، بھٹک گئی، آگے جاتی نہیں۔ یہ کافر کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کافر وہ کہ جو مرتد ہو جائے اسے آپ پھر قتل کر، یہ کافر ہو گیا جی۔ ایک ہے وہ کافر، قرآن پڑھے نا، اللہ آپ کو بتائے کتنے مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب حج کا ذکر ہو رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر لازم ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، جو بھی طاقت رکھتا ہو، اور آگے کہا وَمَنْ كَفَرَ، جو نہیں کرے گا حج، جس نے کفر کیا۔ اور دوسرا نماز کے بارے میں سنیں، محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اور کتنی باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی کہ جس نے جھوٹ بولا وہ مومن نہیں ہے تو کیا ہے، جس نے وعدہ وفا نہیں کیا اس کا کوئی دین نہیں تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ کافرین ہیں جو اللہ کے غلام نہیں ہیں۔ دعائیں لاکھ کرو، تمہاری دعا وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، بلکہ اسی صورت میں آگے کہا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس سے دعا کرو اس کے ساتھ اطاعت کو خالص کر کے، اس کے ساتھ غلامی کو خالص کر کے دعا مانگو، پھر تو تمہاری سنی جائے گی، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اطاعت کسی اور کی، خدا تم لوگوں نے امریکیوں کو بنایا ہوا اتنے سالوں سے، اطاعت تم کسی اور کی کرتے، دعائیں کرنے ہمارے پاس آ جاتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس کی باتیں مانتے ہو اسی سے دعا کرو، کوئی دعا نہیں سنی جائے گی آپ کی۔ دعا کی تو کنڈیشن ہے، دعا وہ کرے جو پہلے اللہ کی اطاعت تو کرے، خالص غلامی کرے، عبادت کرے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، اور اگر یہی حال جاری رکھا ہم نے کہ کچھ باتیں اللہ کی مان لیں، کچھ باتیں اللہ کی نہ مانی، بلکہ کچھ نہیں زیادہ نہیں مانی۔ سورۃ بقرہ کی بہت سخت آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم میری باتوں کو مان لیتے ہو، بعض کو نہیں مانتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو یاد رکھو، یہ کیوں بھول جاتے ہو، یہ ذہن میں رکھو نا، پھر یہ ہوگا، جو کوئی یہ کام کرے گا اس کے لیے دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا والی کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی اور ذلت تھوپ دی جائے گی، وہ اس رسوائی سے نہیں بچ سکتا، اس ذلت سے نہیں بچ سکتا، ذلیل ہو کر رہے گا، خوار ہو کر رہے گا۔ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں،
امتوں کی تو حالت یہ ہے، دین بدنام ہو رہا ہے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے یہ جو عاشق ہیں وفادین کی وجہ سے دین اسلام بدنامی۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، اب تو کر لو اللہ کے ساتھ عہد غلامی، اور کیا کیا مصیبتیں دیکھنی۔ اگر یہی طرز عمل تمہارا رہا کہ ہماری بعض باتوں کو تو تم مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے، تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں ذلیل اور خوار کر دیا جائے گا، اور اس پہ بس نہیں ہے، آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ دنیا والا عذاب تو ہم بھگت رہے ہیں، اب آخرت والا عذاب، اللہ سے رحمت کے ہم امیدوار ہیں کہ اللہ ہم پہ مہربانی فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اللہ کی غلامی کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں اور اس سے تو بچ جائیں، اللہ ہم پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، ایکسپائری ڈیٹ آپ کی اور میری ہے تو صحیح، لیکن کب ہے آپ کو اور مجھے پتہ نہیں۔ اور جو شخص اللہ کے پاس اس حال میں گیا کہ وہ پارشلی اللہ کی اوبیڈینس کرتا ہے، بعض چیزیں اللہ کی مانتا ہے بعض نہیں مانتا، تو بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ اللہ کے ساتھ تجدید کریں، اپنے وعدے کی تجدید کریں، عہد کریں دوبارہ اللہ کے ساتھ، رو کے گڑ گڑا کہ اللہ تو مجھے ہمت دے، توفیق دے کہ میں اپنی اس دنیا کی عارضی زندگی میں کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جس میں تیری نافرمانی کروں، اور خدا کے لیے اپنی جو بھی آپ کی زندگی ہے اس میں سے کم از کم مطلق حرام سے تو بچ جائیں، مطلق حرام اس کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ ساتھ رہا تو پھر اللہ چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، لیکن جو کوئی شخص حرام اپنی زندگی میں لے کر گیا، فرض کا تارک کوئی ہوا، پتہ ہے اسے اللہ چھوڑ دو، ایک بھی گناہ ہوگا، ایک بھی گناہ تو وہ جہنم میں ہمیشگی کا سبب بن سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہے یہ بات۔ بلا من کسب سیئۃ، ایک بھی اگر کسی نے سیئہ کمائی اس دنیا کی زندگی میں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، پھر وہ اس کی برائی اس کا احاطہ کر کے بیٹھ گئی، چھوڑ ہی نہیں سکا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بھی کوئی بڑا گناہ کیا حرام اور پھر اس سے نکل نہیں سکا، خلود فی النار کی خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ ہمت دے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں شتر بے مہار نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اس تصور کو ذہن میں پکا کرنے کی کوشش تو کریں، جب گھر سے نکلیں، مسجد سے نکلیں، اپنے بستر کو جب چھوڑیں تو ذہن میں یہ تصور ہو تو صحیح کہ میں ایک مالک کا غلام ہوں، میں نے مرضی نہیں کرنی بھائی۔ ذہن میں ایک دفعہ یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش تو کریں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر جب احساس دل میں پیدا ہوگا اس وقت آپ کو پتا چلے گا اور مزہ آئے گا کہ یہ ہے اللہ کی عبادت، جب آپ کے شعور میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، آپ کے سارے عمل وہ دیکھ رہا ہے، آپ غلام ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مالک ملک ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اللہ کا استحضار اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اسی کی ہی غلامی کریں اپنے 24 گھنٹے میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔